السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے پارہ 2 سیکنڈ پارہ کی آیت نمبر 157 پڑھی تھی اور یہ سورہ بقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی 157 نمبر آیت پڑھی تھی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے 158 اور دیکھتے ہیں کہ اور کتنی ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک دفعہ موقع دے کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ایک ہی کلاس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ، ان الصفا، نون پہ شد آ جائے تو نون پہ غنہ کرنا لازمی ہے، ہم یہاں پہ غنہ کریں گے۔ صاد کو ہم پر پڑھیں گے، صاد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، خواہ اس کے اوپر کوئی سی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش، ہر صورت میں صاد پر پڑھا جاتا ہے۔ ان الصفا الف مدہ، والمروۃ، والمروۃ، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر را ساکن ہو تو یہی کام ہم پیچھے والے لفظ کے ساتھ دیکھیں گے۔ پیچھے والے لفظ کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں پہ را پر پڑھی جائے گی۔ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، معاف کیجیے گا، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے موجود ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تجوید کی زبان میں سے اخفا کا قاعدہ کہتے ہیں، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ حروف اخفا 15 ہے، نون ساکن کے بعد آ جائیں یا تنوین کے بعد آ جائیں، دونوں ہی صورتوں میں ہم نون کی آواز کو چھپا دیں گے۔ کیسے؟ من شعائر اللہ، آپ نے دیکھا میں نے اس مد کو خوب کھینچ کے پڑھا، یہ سب سے لمبی مد ہے، اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے، تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ یہ حمزہ ہے، اس کی آواز ہوگی حمزہ سے ای، اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ای پڑھ لیتے ہیں، نہیں، ای زیر کی وجہ سے۔ اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے حرف کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہی قاعدہ جو را کا ہے، اور را سے پہلے زبریہ پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اسی طرح لفظ اللہ سے پہلے زبریہ پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی، یہاں پہ را اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا۔ جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی یہاں پہ رک سکتے ہیں، ہاں آپ تو رکنا ٹھیک ہے، بہتر ہے، اگر نہیں رکتے تو بھی ٹھیک ہے۔ فمن حج البیت، فمن، اب یہاں پہ ہم نے نون کو نہیں چھپایا کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ح آیا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا، ٹھیک ہے؟ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ح، غین خا۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح نون تنوین کو بھی ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ شاکر علیم، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہے تو ہم نے یہاں پہ بھی نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بغیر غننے کے پڑھنا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، حج البیت، اس کو ہا ہی پڑھنا ہے، ہا یا خا یا اخ کچھ بھی ایسا نہیں پڑھنا۔ حج البیت او اعتمر، را کو تا کو لمبا نہیں کرنا، تا پہ زبر ہے، بیتا غلط، او اعتمر غلط، بیت او اعتمر، ٹھیک ہے؟ سب حرکتیں زبر میں ہیں تو ان کی مقدار بہت کم ہوگی۔ فلا جناح، پھر سے ح، فلا جناح علیہ، علیہ
यतवफ़, नून साकिन के बाद यमून में से कोई हर्फ आ जाए या तनवीन के बाद, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद यमून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम बिल गुन्ना का कायदा होता है, मिला के पढ़ते हैं और गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। अब इन दोनों को हम इसीलिए आपस में मिला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तजवीद का कायदा इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है। तो नून साकिन के बाद यमून में से या है तो यहाँ पे हम गुन्ने के साथ मिला के पढ़ेंगे। आई, ये गुन्ना था, ठीक है। आई यतवफ़, त्वा को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि त्वा, स्वाद, खा, काफ, स्वा, स्वाद, ज़्वाद, ये 7 वो हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। यतवफ़, वाव और फ़ा इनको लंबा नहीं करना, इनके ऊपर ज़बर है, वाव ज़बर वा, फ़ा ज़बर फ़ा, इसकी मिकदार इतनी ही बन सकती है ज़बर की। यतवफ़ बिहिमा वमन ततवव्वा, वमन ततवव्वा, नून साकिन है और नून साकिन के बाद फिर से ता है तो यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है। ततवव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह, त्वा को पुर पढ़ना है, आइन के मखरज को वाज़िया करके पढ़ना है। अगर आप ततव्वा पढ़ते हैं तो आपने आइन के बजाय हमज़ा ज़बर आ पढ़ लिया। आइन पढ़ने के लिए आइन को निकालना ज़रूरी है, सो हम इसको पढ़ेंगे ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह। ये नून साकिन के बाद ता है हरूफ इख्फा में से और ये तनवीन के बाद फ़ा है हरूफ इख्फा में से, तो यहाँ पे भी इख्फा का कायदा होगा। हम यहाँ पे छुपा देंगे आवाज़ को और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। खैरन फ़इन्नल्लाह, नून के गुन्ने का ध्यान रखना है, गुन्ने को वाज़िया करना है आपने, कम मिकदार में नहीं पढ़ सकते क्योंकि नून पे शद है। लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, लफ्ज़ अल्लाह से पीछे हर्फ पे ज़बर की वजह से। शाकिरुन अलीम, ये है हमारे पास रॉ, और रॉ का मखरज जो है पेश की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। अलीम इजहार के साथ। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना, फिर से गुन्ना अदा करेंगे शद की वजह से, जाल को नरमी से पढ़ेंगे और ये है या मद्दा, इसे हम खींच के पढ़ेंगे। किस तरीके से? इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, वाव साकिन से पीछे हर्फ पे पेश है तो ये वाव मद्दा है, इसे भी हम खींच के पढ़ेंगे। काफ को नरमी और बारीकी के साथ पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है तो इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। मा अंज़लना, मा अंज़लना, इख्फा का कायदा हो रहा है। ये अलिफ मद्दा है और इस मद की मिकदार तकरीबन 2 से 2.5 सेकंड तक है। मिनल बज्जिनाती, मिनल बज्जिनाती वल हुदा मिन बादी, वल हुदा मिन बादी, नून साकिन के बाद बा आ गया है तो हम नून साकिन को मीम में बदल देंगे, इसे इक़लाब कहते हैं। मा बय्यन्नाहु, मा बय्यन्नाहु, नून के ऊपर शद है तो शद का गुन्ना अदा करें, खड़ी ज़बर का ख्याल रखें और हा को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें। लिन्नासी, नून पे गुन्ना है तो गुन्ना ज़रूर अदा करना है, यहाँ पे भी गुन्ना है, यहाँ पे भी गुन्ना है। लिन्नासी, फिल, आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सी हरकत है। फिल किताबी, फिल किताबी, ये बारीक काफ है, इसे हम नरमी से पढ़ेंगे और ता के ऊपर खड़ी ज़बर है तो खड़ी ज़बर को हम खींच के पढ़ेंगे। फिल किताबी उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु, उलाइका, वाव पे कोई भी हरकत नहीं है तो वाव नहीं पढ़ा जाएगा। मद को हम तकरीबन 4 से 5 सेकंड के दरमियान तक खींच के पढ़ेंगे। इस मद की मिकदार 5 हरकत अरबिया है।
یلعنہم اللہ، آئین کے مخرج اور ہا کا مخرج، یہ دونوں مخرج خیال رکھے جانے کے قابل ہیں. اگر آپ ان کو درست تلفظ سے نہیں پڑھیں گے تو لفظ بدل جائے گا. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے پیچھے پیش کی وجہ سے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ویلعن، آئین کے مخرج کو دھیان سے پڑھیں پھر سے، اور اسی طرح لاعنون میں بھی آئین کے مخرج کو دھیان سے پڑھنا ہے. اب آ گیا ہمارے پاس وقف. وقف کے اوپر ویسی تو لا ہے، آپ چاہیں تو یہاں پہ رک جائیں، چاہیں تو آپ نہیں بھی رکیں. ٹھیک ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. اِلَّا الَّذِينَ، نون زبرنا کھینچ کے نہیں پڑھنا. تابو، ایک الف مدہ ہے اور ایک واو مدہ، دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے. وَأَصْلَحُوا، سواد کو پر پڑھنا ہے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، اور لام کو لمبا نہیں کرنا، لام کے اوپر زبر ہے اور یہ واو مدہ ہے. پیش و حو، ہا کے تلفظ کو درست بھی پڑھنا ہے. وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ٹھیک ہے، را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. ان الذین کفروا، نون کا غنہ یاد سے ادا کرنا ہے، لام باریک پڑھنا ہے، لام کبھی بھی پر نہیں پڑھا جاتا سوائے اللہ کے نام کے. یہ یا مدہ ہے. ان الذین کفروا، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. وماتوا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. وماتوا، یہ بھی الف مدہ، یہ واو مدہ. وهم، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور واو کے پہ زبر ہے، زبر کو کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھتے. کفار اولئک، یہ باریک کاف ہے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر دو پیش کی وجہ سے، اور تنوین یعنی دو پیش کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے ہمارے پاس حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے. جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. اسے ہم الف نہیں کہیں گے، ہم اسے حمزہ کہیں گے. مد کو پھر سے دھیان سے آپ نے 4-5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. کاف کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ کاف پہ زبر ہے. آئین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. علیہم لعنت اللہ، لعنت اللہ. اب اگر آپ اس کو پڑھیں گے لعنت اللہ تو آپ نے آئین کو الف مدہ میں بدل دیا. لعنت اللہ، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے پیش کی وجہ سے. والملائکتی، مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے. والملائکتی والناسی، نون کو غنہ ادا کرنا ہے. اجمعین، والناس اجمعین، جیم پہ کلکلا کرنا ہے. خالدین فیہا، خالدین، خا کو پر پڑھنا ہے. خا بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے اور ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. فیہا، یا مدہ اور ہا کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور یہ الف مدہ ہے. اور جیم آ گیا ہے تو جیم پہ وقف جائز ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کریں گے. لا یخفف، دوبارہ سے سنیں، لام زبر الف لا، یخفف، یخفف، خا کو پر پڑھنا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، فا پہ بھی زبر ہے تو ان کو ہم لمبا نہیں کریں گے کسی بھی لفظ کو کیونکہ سب کے اوپر زبر اور پیش ہے. یخفف عنہم العذاب. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، آخری لفظ کو لمبا کر لیتے ہیں، یعنی کہ یخفف
ایسے نہیں پڑھنا. لا یخفف عنہم العذاب، نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. عذاب، آئین کے تلفظ کا دھیان رکھیے، با کو کھینچ کے نہیں پڑھنا کیونکہ با پہ پیش ہے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نون ساکن کے بعد زوا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. آرام سے یہاں پہ وقف ہو سکتا ہے تو وقف کریں گے، وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.